یہ امت اسی کمر بند کی مانند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہیں رہا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 13واں باب، پہلی سے 11ویں آیات مقدسہ تک۔ ایک دن خداوند نے مجھے یوں فرمایا، جا اور اپنے لیے کتان کا ایک کمر بند مول لے اور اس کو اپنی کمر پر باندھ اور اس کو پانی میں نہ بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے مطابق ایک کمر بند مول لیا اور اس کو اپنی کمر پر باندھا۔ پھر دوسری دفعہ خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، اپنا خریدا ہوا کمر بند جو تیری کمر پر ہے لے اور اٹھ کر فرات پر جا اور وہاں اسے چٹان کے سوراخ میں چھپا دے۔ تب میں گیا اور اس کو فرات کے قریب چھپا دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ فرات کو جا اور وہاں سے وہ کمر بند نکال جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا کہ وہاں اسے چھپا دے۔ پس میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے نکالا جہاں میں نے اسے چھپا دیا تھا، تو دیکھ وہ کمر بند بوسیدہ ہو گیا تھا اور کسی کام کا نہ رہا تھا۔ تب میرے ساتھ خداوند کا کلام کیا گیا اور اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح سے میں یہودا کی مغروری اور یروشلم کی بڑی مغروری کو بوسیدہ کروں گا۔ یہ شریر امت جو میرا کلام سننے سے انکار کرتی ہے اور اپنے دل کی ضد پر چلتی اور دوسرے معبودوں کے پیچھے جاتی ہے تاکہ ان کی پرستش کرے اور ان کو سجدہ کرے، یہ اسی کمر بند کی مانند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہ رہا۔ کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لگا رہتا ہے، اسی طرح میں نے اسرائیل کے سارے گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، تاکہ وہ میرے لیے امت اور نام اور حمد اور فخر ہوں، مگر انہوں نے نہ سنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب، تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو۔ اس چٹان سے جس نے تجھے پیدا کیا تو غافل ہوا، اور اپنے خالق خدا کو تو بھول گیا۔ اور خدا نے دیکھا اور متنفر ہوا اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے غصہ ہوا۔ جماعتی جواب، تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو، اور کہا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا تاکہ دیکھوں کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ وہ تو ایک نسل کج رفتار ہیں، ایسے فرزند جن میں وفا نہیں ہے۔ جماعتی جواب، تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو۔ انہوں نے غیر معبود سے مجھے غیرت دلائی، اپنے باطل بتوں کے باعث مجھے غصہ چڑھایا۔ سو میں بھی انہیں غیر قوموں سے انہیں غیرت دلاؤں گا اور نادان قوموں کے باعث انہیں غصہ چڑھاؤں گا۔ جماعتی جواب، تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ گیارہواں باب 19ویں سے 27ویں آیت۔ میرا ایمان ہے کہ تو المسیح ابن خدا ہے۔ اس وقت بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اسے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے،
جو دنیا میں آنے والا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔